हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थंबनेल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग है और इसको बनाने का मकसद ये है कि शायद इस रूट पे कैनबरा से सिडनी और आप फिर फ्लाई करते हैं आउट ऑफ द कंट्री। ये मेरा सेकंड लास्ट या लास्ट ट्रिप हो, तो आई डिसाइडेड कि इसको रिकॉर्ड करते हैं और एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आई विल मिस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फ्यूचर। तो यूट्यूब पे उस वीडियो को देख के उन मेमोरीज को याद करके एंजॉय किया जा सके। तो आए इस ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। Toma Tusi, gasta la plata con un pase, puso bellaca, fumo de la mata y no se atrapa. हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए राशिस, जो कैनबरा में ही है। यूजली कैनबरा से सिडनी ट्रैवल करते हुए लोग गोलबन की मशहूर बेकरी ट्रैपर से नाश्ता करते हैं, लेकिन वो यहाँ से 1 घंटे की मुसाफिर पे और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो आई डिसाइडेड कि नाश्ता यहीं से किया जाए और उनकी कॉफ़ी वहाँ से जाके एंजॉय की जाए। तो नाश्ते में जो हमने ऑर्डर किया है वो है, हमारे पास ये ब्रेड पीस है, हमारे पास बॉइल्ड एग्स हैं, टमाटो है और एवोकाडो की उन्होंने पेस्ट बनाई हुई है। तो मुझ जैसा देसी बंदा जो पराठा चाय और जो है अंडे से नाश्ता करता था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने किन चीज़ों में लगा दिया है। एनीवेज भूख लगी हुई है, एंजॉय करते हैं और आपको फिर आगे लेके चलते हैं। जी, तो इस वक्त हम गोलबन पहुंच गए हैं और ये जो है गोलबन की एक मशहूर सी भेड़ है जो इंटरनेट पे हर दफ़ा आ जाती है। सोचा इसको भी कैप्चर कर लें। और अब हम चलेंगे ट्रैपर्स बेकरी पे। वो जो आपको सामने बेकरी नज़र आ रही है, ये गोलबन की बहुत मशहूर है और इनकी आप पार्किंग देख सकते हैं, काफ़ी बिजी है। जो भी लोग सिडनी जाते हैं कैनबरा से या सिडनी से कैनबरा आते हैं, तो यहाँ पे वो ब्रेक ज़रूर लगाते हैं। तो चलते हैं, ये बहुत ही पुरानी है। जैसे कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, मफिन शफल लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं दोबारा। तो जी बोर्डिंग पास मिल गया है और इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। बड़ा स्मूथ प्रोसेस था, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा, खुद ही पासपोर्ट स्कैन किया और बस सिक्योरिटी चेक हुई और मैं अब अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। अभी भी 2 से ढाई घंटे पड़े हैं, तो जाके कॉफ़ी लेते हैं। थोड़ी भूख लग रही है, मफ़िन मेरे पास है, वो खाते हैं और फिर लैपटॉप पे कुछ लगा के इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फ़्लाइट पकड़ते हैं। अब जुड़े रहे व्लॉग के साथ। चलें जी, बोर्डिंग होने लगी है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 14 घंटे की फ़्लाइट है और फिर हम अबू धाबी में अपना टाइम गुजारेंगे और आपको वहाँ से अपडेट करेंगे। 14 घंटे की लंबी और कमर तोड़ फ़्लाइट के बाद अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और इस वक्त जो है हम चेकआउट करेंगे एयरपोर्ट से और अपने अकोमोडेशन की तरफ जाएंगे। ये इन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया है जो काफ़ी बड़ा है। बाकी एयरपोर्ट्स जो है इसके मुकाबले में तो बस अड्डे लग रहे हैं। एनीवेज बाहर जाते हैं और फिर आपसे गप करते हैं। तो जनाब सुबह सुबह उठे हैं और फ्रेश होने के बाद अब नाश्ते की तलाश के लिए निकल पड़े हैं। ये जो है मेरा जो होटल था उसके पास ही एक स्ट्रीट है जो लेके जाती है इलेक्ट्रा स्ट्रीट पे, जहाँ पे मुझे बताया गया है खाने के काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ये एक मेन स्ट्रीट लग रही है, 4-5 लेन्स हैं, आप देख सकते हैं और ट्रैफिक रवादवा है। सुबह 8 बजे का टाइम है। तो मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये है कि हम पाकिस्तान से सिर्फ 2-3 घंटे की दूरी पे हैं, लेकिन ये बहुत साफ़ है। आपको फ़िज़ा में उस तरह मट्टी नज़र नहीं आ रही और सड़कें साफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साफ़ है, ये कचरा नीचे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन
کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے یہ جگہ، اور لوگ جو ہے وہ ٹریفک لائٹس کو فالو کر رہے ہیں، یہ پیڈسٹرین پاس بنے ہوئے ہیں ان کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. تو جو پہلی ایک جو فیل آئی ہے وہ بہت اچھی ہے، اپنائیت سی ہے. آپ کو آسٹریلیا میں ان ملکوں میں یہ چیز فیل نہیں ہوتی جو یہاں پہ ہو رہی ہے. تو ابھی ہم ناشتے کی طرف جاتے ہیں، ادھر سے ناشتہ کرتے ہیں، پھر کارنش بیچ ہے، ادھر جائیں گے، مرینا مال ہے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ گرینڈ ماسک کو بھی وزٹ کیا جائے. جی اس وقت ہم موجود ہیں ابوظہبی کے مشہور بیچ کارنش بیچ پہ. وہ پیچھے نظر آ رہا ہے. میرے پاس ایکچولی کوئی شوز ایسے نہیں ہیں کہ اس سینڈ پہ جایا جائے، یہ جاگر خراب ہو جائیں گے. تو ادھر تو میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ آج صبح جو ہے سٹی کی کافی واک کی ہے، اچھی طرح ایکسپلور کیا ہے. عام شہروں کی طرح ایک شہر ہے، تھوڑی سی جو ہے صفائی اور امپروو ہونے کی ضرورت ہے فار شور. ادر دین دیٹ ٹھیک ہے، اچھا ہے. اور یہ شہر کے بالکل بیچوں بیچ انہوں نے یہ ایک واکنگ ٹریک اور یہ جو بیچ بنایا ہوا ہے، یہ بہت کمال کا انہوں نے صاف رکھا ہوا ہے. اور بڑا اچھا ایک جناب انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے واک کرنے کے لیے یا ایکسرسائز کرنے کے لیے. مجھے یہاں پہ چند ایک فارنرز بھی دیکھنے کو ملے ہیں. تو یہ کوئی بڑی ایک جو ہے نا اٹریکٹیو سی پلیس لگ رہی ہے، یا ہائی ڈیمانڈ اسپیس لگ رہی ہے. تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کنٹینیوسلی کام بھی چل رہا ہے. یار انہوں نے بلاک کیوں کیا ہوا ہے، سائڈ سے نکلتے ہیں. تو اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ پیچھے لوگ جو ہے والی بال بیچ بال کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی ہمارے جیسے انڈین پاکستانی ہیں. تو سب سے پہلے اٹھ کے فریش ہو کے میں ذرا واک کرنے کے بعد ناشتے کے لیے گیا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے بزنس کو سپورٹ کیا جائے. تو یقین مانیں ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں سٹی میں الفجیرہ کے نام سے، اگر میں اسے صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں. تو کھانا بہت مزے کا تھا یار، مطلب بڑا جو ہے ریزنیبل پرائس میں انہوں نے دیا ہوا تھا. میں نے 2 روٹیاں لی، چکن کڑھائی تھی، چائے تھی، 15 درہم میں. اب 15 درہم تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ بینگ ان آسٹریلیا ہم بہت زیادہ پیسے لوز کر رہے ہیں فوڈ پہ اور ٹیکسز میں، جو کہ یہاں پہ بچائے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت بیچ ہے، لوگ جو ہے اپنا انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گرین کتنا نظر لگ رہا ہے، اور ایک بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ. اتنی رشی جو ہے، اتنی اوبیسلی شہر کی زندگی بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اس طرح کا ایک جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کا موقع ملے، اور لوگ جو ہے اپنے آپ کو ریفریش کر سکیں. سامنے آپ کو شہر کا ویو میں دکھا رہا ہوں. اگر آپ پتہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، فضا کے اندر آپ کو تھوڑی تھوڑی مٹی نظر آ رہی ہوگی. تو یہ بھی امپروو کی جا، شاید یہ بیچ کی وجہ سے ہے، لیکن بیچ کی وجہ سے بھی یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں ہوا کے اندر اس طرح مٹی نظر نہیں آتی. اینی ویز جس طرح یہ صحرا تھا، دیکھیں انہوں نے کیسا گرین بنا لیا ہے. تو یہ ریت ہی نا ساری، تو انہوں نے اس کو بھی گرین کر لیا ہے، اور بڑا اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے. لک ایٹ دیٹ، ہاؤ گڈ از دیٹ. تو کوشش میری یہ ہوگی کہ آج میں مرینا مال جاؤں، گرینڈ ماسک جاؤں. فراری ورلڈ کا بھی پلان تھا، لیکن اوبیسلی اس کے لیے مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ایک کمپنی ہونی چاہیے جو انجوائے کرے. میں رائڈس تو انجوائے کروں گا، لیکن اوبیسلی کمپنی نہیں ہے. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار، اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی جائیں گے وہاں پہ بھی. تو آج صرف یہاں پہ واک انجوائے کریں گے، ان کی باقی چیزوں کو دیکھیں گے اور گھر کی طرف نکلیں گے. ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا گرین ایریا سائڈ پہ بنایا ہوا ہے
کہ آپ کو یہاں پہ کبوتر اڑتے نظر آتے ہیں, چڑیاں پھر رہی ہیں, ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ برڈز وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا یونیک سے ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو ایک صحرا کے اندر انہوں نے ایسی گرینری کریٹ کر لی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ان کے برڈ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, وچ از گریٹ. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو دکھاؤں, یہ میموری ہے کہ دس از ہاؤ ابو دھابی لکس لائک. تو یہ وہ چیز ہے وچ آئی ول ریممبر, کہ اگر میں یہ ویڈیو کچھ سالوں بعد دیکھوں گا تو آئی کین ریلیٹ مائی سیلف ٹو دس پلیس کہ آئی واز دیئر ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم. سو دس از ہاؤ اٹ لکس لائک. جسٹ بیوٹیفل. نہیں جی, ابھی میں مرینا مال سے باہر نکلا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہوا میں ریت ہونے کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی کم ہو چکی ہے. آپ کو وہ اسکائی اسکریپرز جو ہیں اتنے کلیئرلی نظر نہیں آ رہے. تو آئی تھنک یہ ایشوز ہیں ان کنٹریز میں. آئی مین آپ کلیئرلی یہ فیل ہو رہا ہے کہ صاف نہیں ہے, اور آپ جنوری ہے, بلکہ جنوری کا اینڈ ہے, اور دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرمی بھی ہے. جی تو کوئی 40 سے 45 گھنٹے, اس سے بھی زیادہ کہ سفر کے بعد اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ میں پاکستان کی فلائٹ بورڈ کرنے والا ہوں. حالت بری ہو چکی ہے, حالانکہ رات کو میرے پاس یہاں پہ ہوٹل بھی تھا, سویا بھی ہوں تھوڑا سا, لیکن اس کے بعد اوبویسلی ایکسائٹمنٹ میں پوری نیند نہیں آتی. تو بہرحال پھر بھی تھکاوٹ ہے, اب تھوڑی سی نیند آ رہی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بندہ رستے میں سو نہیں پاتا, اور جب چھٹیوں میں بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. تو اب چلتے ہیں اور جا کے یہ فلائٹ لیتے ہیں اور فیملی والوں سے ملتے ہیں. چلیے جی, اب آپ کو ہم لاہور ایئرپورٹ پہ ملیں گے. ایک اور بات جو میں نے نوٹس کی ہے کہ ابو دھابی کا جو نیا ایئرپورٹ ہے یہ بہت میسو ہے. اگر آپ ابو دھابی کے پرانے ایئرپورٹ سے کمپیئر کریں, اور دبئی جتنا بڑا تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ ٹھیک ٹھاک بڑا ہے, کافی سارے لوگ ہیں, نیا اچھا بنا ہوا ہے. اور شیخ بھائی انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کافی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایک نیا سارٹ آف دبئی ایک ہب تھا, اب اتحاد نے بھی اس کی کہیں نہ کہیں جگہ بنا ہی لیا اپنی. تو کافی رش لگا ہوا ہے. فلائٹ میں ابھی میرے پاس ہے 15-20 منٹ, تو میں نے کہا کچھ ڈیوٹی فری شاپ سے لے لیا جائے, تو ادھر ہی جا رہا ہوں.